السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب بیوہ عورت لوگوں کے کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی تھی، اور اس کے اپنے بچوں کے پاس عید کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چاند رات کو کسی نے اس کے کچے دروازے کے باہر ایک بڑا سا ڈبہ رکھ دیا، جس میں بچوں کے ناپ کے بالکل نئے اور قیمتی کپڑے تھے۔ عورت خوشی سے رو پڑی، مگر جب اس نے ان کپڑوں کو غور سے دیکھا تو اس کا سارا جسم خوف سے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ وہ کپڑے بالکل اسی کپڑے اور ڈیزائن سے بنے تھے جو اس کے شوہر نے۔ عید کا دن تھا اور سورج کی پہلی کرنیں زمین پر پڑ رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی خوشی اور چہل پہل تھی۔ محلے کے تمام لوگ بہت خوش تھے اور نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے سے ملنے کی تیاری کر رہے تھے۔ بچوں کی ہنسی اور ان کے دوڑنے کی آوازیں گلیوں میں گونج رہی تھی۔ ہر گھر سے میٹھے پکوان کی خوشبو آ رہی تھی، جو ہوا کے ساتھ اڑتی ہوئی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر جانے کے لیے بے تاب تھے۔ یہ خوشیوں کا دن تھا اور ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس خوشی کے ماحول سے دور محلے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی تھی، جہاں اداسی کا پہرا تھا۔ یہ بوڑھی رحیمہ کی جھونپڑی تھی، جس کی دیواریں کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی اور چھت سے پرانی گھاس لٹک رہی تھی۔ رحیمہ کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑی جھریاں اس کی زندگی کے دکھوں اور تکلیفوں کی پوری کہانی بیان کرتی تھی۔ اس کی کمر جھک چکی تھی اور اس کے ہاتھ مسلسل محنت کرنے کی وجہ سے بہت کھردرے ہو چکے تھے۔ آج عید کا دن تھا، لیکن رحیمہ کے لیے یہ دن باقی تمام دنوں کی طرح ہی تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے گھر میں کوئی میٹھا پکوان بنا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی جھونپڑی کے کچے صحن میں بیٹھ گئی تھی۔ زمین ٹھنڈی تھی اور اس کے کمزور جسم میں ہلکی ہلکی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی، جو اسے سردی سے بچانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بے رونق تھی اور ان میں کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کبھی اس کی زندگی میں بھی عید کی خوشیاں ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ سب کچھ ایک خواب بن چکا تھا۔ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف محنت مزدوری کرنا اور دو وقت کی روٹی کمانا تھا۔ رحیمہ محلے کے لوگوں کے کپڑے دھونے کا کام کرتی تھی۔ لوگ اپنے میلے کپڑے اس کے پاس چھوڑ جاتے تھے اور وہ سارا دن پانی اور صابن میں ہاتھ ڈال کر ان کپڑوں کو صاف کرتی تھی۔ اس کام سے اسے جو تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے، ان سے وہ اپنا پیٹ پالتی تھی۔ محلے کے لوگ اس کے ساتھ کوئی خاص ہمدردی نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ لوگ تو اسے بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ رحیمہ نے کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور اسے اپنی قسمت کے لکھے پر صبر کرنا ہوگا۔ آج عید کے دن بھی اسے آرام نصیب نہیں تھا۔ اس کے سامنے کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ کپڑے محلے کی سب سے امیر اور بڑی بیگم کے تھے۔ بڑی بیگم ایک بہت بڑے اور شاندار محل جیسے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ نئے اور قیمتی کپڑے پہنتی تھی اور اس کے گھر میں کام کرنے کے لیے بہت سے ملازم تھے۔
آج صبح سویرے ہی بڑی بیگم کا ایک ملازم یہ کپڑے رحیمہ کی جھوپڑی میں پھینک کر چلا گیا تھا۔ یہ کپڑے خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر دیے گئے تھے۔ بڑی بیگم نے اپنے پرانے اور اترے ہوئے کپڑے اس غریب بوڑھی عورت کو دے دیے تھے تاکہ وہ انہیں پہن سکے۔ یہ کپڑے بہت قیمتی کپڑے بنے ہوئے تھے اور ان پر بہت خوبصورت اور باریک کڑھائی کی گئی تھی۔ ان پر سونے اور چاندی کے تاروں کا کام تھا جو اب پرانا ہونے کی وجہ سے کالا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ کپڑوں کا رنگ بھی جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی ان کی چمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کبھی بہت مہنگے خریدے گئے ہوں گے۔ ان کپڑوں سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو پرانے کپڑوں میں اکثر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان میں سے کسی بہت مہنگے عطر کی ہلکی ہلکی خوشبو بھی آ رہی تھی جو بڑی بیگم لگایا کرتی تھی۔ رحیمہ ان کپڑوں کے ڈھیر کو بہت غور اور اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کپڑے اس کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہ ایک غریب اور بوڑھی عورت تھی جس کا ان قیمتی اور بھاری کپڑوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر وہ یہ کپڑے پہن کر محلے میں نکلتی تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے پاگل سمجھتے۔ یہ کپڑے اس کی غربت اور بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ امیر لوگ اپنی پرانی اور نکارہ چیزیں غریبوں کو دے کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا ثواب کما لیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ غریب کی بھی کوئی عزت نفس ہوتی ہے۔ رحیمہ کے دل میں ایک درد سا اٹھا، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں ہی روک لیا۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی جو اس کے پرانے کپڑوں سے گزر کر اس کی ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی۔ جھوپڑی کے باہر گلی میں کچھ بچے نئے کپڑے پہنے خوشی سے دوڑ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے۔ رحیمہ ان بچوں کو دیکھ کر اپنے ماضی میں کھو گئی۔ ایک وقت تھا جب وہ بھی خوشیوں بھری زندگی گزارتی تھی۔ اس کا بھی ایک بھرا ہوا گھر تھا جہاں ہر تہوار بہت دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ اس کے گھر میں بھی عید کے دن نئے کپڑے اور طرح طرح کے کھانے بنتے تھے، لیکن پھر وقت نے ایسا بدلاؤ لیا کہ اس کی ساری خوشیاں چھن گئی۔ اس کا سب کچھ چھن گیا اور وہ اس کچی جھوپڑی میں اکیلی رہ گئی۔ سالوں کی محنت اور دکھوں نے اس کی یادوں کو بھی دھندلا کر دیا تھا۔ رحیمہ کی نظریں بار بار ان کپڑوں کے ڈھیر پر جا رہی تھی جو امیر بیگم کے گھر سے آئے تھے۔ امیر بیگم پورے محلے میں اپنی دولت اور شان و شوکت کے لیے جانی جاتی تھی۔ اس کا گھر کسی قلعے سے کم نہیں تھا جس کی اونچی دیواریں غریبوں کو اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ بیگم کے گھر سے ہر روز طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں آتی تھی جو محلے کے غریب بچوں کے دلوں میں حسرت پیدا کرتی تھی۔ امیر بیگم بہت مغرور عورت تھی۔ وہ جب بھی اپنی بڑی گاڑی میں محلے سے گزرتی تو کسی غریب کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ آج عید کے مبارک موقع پر بھی اس نے اپنی پرانی اور بیکار چیزیں اس بوڑھی عورت کو دے کر اپنا احسان جتایا تھا۔ رحیمہ کو ان کپڑوں کو دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان کپڑوں میں امیر بیگم کا تکبر اور غرور بسا ہوا تھا۔ کپڑوں کا ڈھیر کافی بڑا تھا۔ اس میں کئی طرح کے جوڑے شامل تھے۔ کئی جوڑے ریشم کے تھے جو ہاتھ لگانے پر بہت نرم محسوس ہوتے تھے، لیکن ان کی چمک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ کچھ کپڑوں پر موتیوں اور ستاروں کا کام تھا جو جگہ جگہ سے ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ ایک دوپٹہ ایسا تھا جس کے کنارے پھٹ چکے تھے اور اس پر کسی سالن کا داغ لگا ہوا تھا۔ رحیمہ سمجھ گئی تھی کہ بیگم نے اپنے الماریوں سے وہ سارا کچرا
निकाल कर उसे दे दिया है, जिसे वो खुद कभी दोबारा नहीं पहनना चाहती थी। सूरज अब थोड़ा ऊपर जा चुका था और उसकी धूप में थोड़ी सी गर्मी पैदा हो गई थी। झोपड़ी के सहन में पड़ा हुआ पानी अब इतना ठंडा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी रहीमा के लिए वो पानी किसी सजा से कम नहीं था। उसके हाथों की जिल्द पानी और सख्त साबन की वजह से फट चुके थे और उनमें से अक्सर खून रसने लगता था। वो जब भी कपड़े धोने बैठती तो उसके जोड़ों में शदीद दर्द शुरू हो जाता, जो रात तक जारी रहता। उसने अपने दाएं हाथ से एक लकड़ी का डंडा उठाया, जिसे वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करती थी। ये डंडा भी उसके हाथों की तरह पुराना और खुरदरा हो चुका था। उसने कपड़ों के ढेर में से सबसे भारी और मोटे कपड़ों को अलग किया। ये एक लंबी और चौड़ी कमीज थी, जिस पर गहरे रंग के धागे से काम किया गया था। कमीज का कपड़ा बहुत मजबूत और उसमें बहुत ज्यादा मट्टी और धूल फंसी हुई थी। रहीमा ने उस कमीज को अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ा। उसका वजन उसके कमजोर हाथों के लिए बहुत ज्यादा था। उसने कमीज को पानी वाले बर्तन के किनारे पर रखा। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि उसे जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करना है, ताकि वो दोपहर की सूखी रोटी खा सके। उसने अपनी फटी हुई चादर को अपने कंधों पर अच्छी तरह लपेटा और पानी के बर्तन के करीब खिसक कर बैठ गई। मट्टी गीली जमीन उसके कपड़ों को गंदा कर रही थी, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके सामने अमीर बेगम के दिए हुए वो सारे उतरंग और पुराने कपड़े पड़े थे, जिन्हें उसे अब धोना था। सूरज अब आसमान पर और ऊपर आ चुका था और उसकी धूप में तेजी पैदा हो गई थी, जिसने झोपड़ी के कच्चे सहन को गर्म करना शुरू कर दिया था। बूढ़ी रहीमा अभी तक उसी मट्टी की जमीन पर बैठी थी और उसके सामने लोहे का एक बहुत बड़ा और पुराना बर्तन रखा था, जिसमें उसने मोहल्ले के नलके से भरकर पानी डाला था। ये बर्तन इतना बड़ा था कि इसमें कई जोड़े एक साथ भिगोए जा सकते थे। पानी जो सुबह के वक्त बहुत ठंडा था, अब धूप की वजह से हल्का सा गर्म हो गया था। रहीमा ने अपने पास पड़ी हुई सस्ती और सख्त साबन की टिकिया उठाई और उसे पानी में रगड़ना शुरू किया। साबन बहुत कच्चा था और उसमें से कोई अच्छी खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि उसमें से एक तेज और चुभने वाली बू आ रही थी, जो नाक को बुरी तरह लगती थी। रहीमा ने साबन को पानी में इतनी देर तक रगड़ा जब तक कि पानी का रंग बदल नहीं गया और उस पर हल्की हल्की झाग नहीं बन गई। ये झाग बहुत कमजोर थी और जल्द ही गायब हो जाती थी, लेकिन रहीमा के पास इससे बेहतर कोई साबन नहीं था, इसलिए उसे इसी से सारा काम चलाना था। उसने अपने बाएं हाथ से अमीर बेगम के दए हुए कपड़ों के ढेर में से एक बहुत ही भारी और मोटे कपड़े वाली कमीज खींच कर निकाली। ये कमीज बहुत लंबी थी और उस पर धागे का बहुत घना काम किया गया था, जिसकी वजह से उसका वजन आम कपड़ों से बहुत ज्यादा था। जब रहीमा ने उस कमीज को पानी वाले बर्तन में डाला तो कमीज ने सारा पानी अपने अंदर खींच लिया और वो मजीद भारी हो गई। रहीमा के कमजोर कंधों पर उस भारी और गीले कपड़े को उठाने और उल्टने पलटने में बहुत जोर लग रहा था। उसकी सांसें तेज होने लगी और उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा साफ किया
اور دوبارہ کپڑے کو دھونے میں لگ گئی۔ وہ کپڑے کے کالر اور آستینوں کو پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے رگڑ رہی تھی تاکہ ان میں جمی ہوئی میل اور مٹی باہر نکل سکے۔ کپڑا اتنا موٹا تھا کہ اسے رگڑنے سے رحیمہ کی انگلیوں کے جوڑوں میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس نے کپڑے کو پانی سے باہر نکالا اور اسے زمین پر رکھے ہوئے ایک چوڑے اور ہموار پتھر پر پھیلا دیا۔ پھر اس نے اپنا پرانا اور گھسا ہوا لکڑی کا ڈنڈا اٹھا لیا اور کپڑے پر مارنا شروع کیا۔ ڈنڈے کی ہر ضرب کے ساتھ پانی کے گندے چھینٹے اڑ کر رحیمہ کے اپنے پرانے کپڑوں اور چہرے پر پڑ رہے تھے، لیکن اس کے پاس ان چھینٹوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل ڈنڈا چلا رہی تھی اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کرہنے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ سورج کی گرمی اب اس کی کمر پر پڑ رہی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ پر آگ رکھ دی ہو۔ اس کی کمر جو پہلے ہی جھکی ہوئی تھی اب درد کی وجہ سے مزید دوہری ہو گئی تھی۔ وہ زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکر اس کے گھٹنوں میں چبھ رہے تھے، لیکن اس نے اپنا دھیان صرف کپڑوں کی میل نکالنے پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے قمیض کو دوبارہ پانی میں ڈالا تو پانی کا رنگ بالکل کالا ہو گیا، کیونکہ کپڑے میں بہت زیادہ مٹی اور گندگی چھپی ہوئی تھی۔ رحیمہ کو اب یہ گندا پانی نکال کر نیا اور صاف پانی لانا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے لوہے کے اس بھاری برتن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے جھک کر سارا گندا پانی کچے صحن میں گرا دیا۔ پانی زمین پر بہتا ہوا ایک چھوٹی سی نالی کی طرف چلا گیا اور صحن کی مٹی مزید گیلی اور کچڑ والی ہو گئی۔ رحیمہ کو اب دوبارہ اٹھ کر گلی کے کونے پر لگے ہوئے نلکے تک جانا تھا تاکہ وہ برتن میں نیا پانی بھر سکے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی ٹانگیں سن ہو چکی تھی اور ان میں خون گردش نہیں کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی تاکہ اس کی ٹانگوں کا درد کچھ کم ہو سکے۔ پھر اس نے ایک چھوٹی بالٹی اٹھائی اور نلکے کی طرف چل پڑی۔ گلی میں ابھی بھی بچے کھیل رہے تھے اور لوگوں کے گھروں سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہا تھا اور کوئی اپنے دوستوں سے مل رہا تھا، لیکن رحیمہ کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ اس کی دنیا صرف اس کے میلے کپڑوں، پانی کے برتن اور صابن تک محدود تھی۔ اس نے بالٹی میں پانی بھرا اور اسے اٹھا کر واپس اپنی جھوپڑی میں لائی۔ پانی کی بھری ہوئی بالٹی کا وزن اس کے کمزور جسم کے لیے بہت زیادہ تھا اور وہ چند قدم چلنے کے بعد ہی ہانپنے لگی تھی۔ اسے لوہے کے بڑے برتن کو پورا بھرنے کے لیے کئی بار نلکے کے چکر لگانے پڑے۔ جب برتن صاف پانی سے بھر گیا تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اس نے قمیض کو پھر سے پانی میں ڈال دیا۔ اب وہ اسے صابن لگا کر دوبارہ رگڑنے لگی۔ اس کا سارا جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اس سے مزید ایک کپڑا بھی نہیں دھویا جائے گا، لیکن اس کے سامنے ابھی کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر باقی تھا جسے اسے ہر حال میں ختم کرنا تھا۔ اس نے قمیض کو اچھی طرح دھو کر پانی سے نکالا اور اسے نچوڑنے لگی۔ گیلی قمیض کو نچوڑنا سب سے مشکل کام تھا کیونکہ کپڑا بہت موٹا تھا اور اس میں بہت زیادہ پانی بھرا ہوا تھا۔ رحیمہ نے اپنی پوری طاقت لگا کر قمیض کو گھمایا تاکہ سارا پانی نکل جائے۔ اس کوشش میں اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی
اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے قمیض کو نچوڑ کر پاس ہی پڑی ہوئی ایک ٹوکری میں رکھ دیا اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے بعد اس نے ڈھیر میں سے ایک اور کپڑا اٹھایا۔ یہ ایک بہت ہی پرانا اور بے رنگ سوٹ تھا جس پر جگہ جگہ داغ لگے ہوئے تھے۔ رحیمہ نے اسے بھی پانی میں ڈالا اور اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ مسلسل پانی اور سخت صابن میں رہنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی جلد بالکل سفید پڑ گئی تھی اور اس میں گہری جھریاں پڑ گئی تھی۔ اس کی انگلیوں کے پوروں پر جو چھوٹے چھوٹے زخم تھے ان میں صابن کا پانی لگنے سے شدید جلن ہو رہی تھی، لیکن وہ اس جلن کو برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ کپڑوں کو بار بار پانی میں ڈبوتی، انہیں رگڑتی، ان پر لکڑی کا ڈنڈا مارتی اور پھر انہیں نچوڑ کر ٹوکری میں رکھتی جاتی۔ اس کا یہ عمل ایک مشین کی طرح چل رہا تھا جس میں کوئی جذبہ یا احساس باقی نہیں بچا تھا۔ وہ بس اپنے کام میں مگن تھی اور اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ اسے کچھ سوچنے یا سمجھنے کی فرصت نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ صرف ان میلے کپڑوں پر تھی جنہیں اسے صاف کرنا تھا۔ دوپہر ہونے والی تھی اور دھوپ کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ رحیمہ کے ماتھے سے بہنے والے پسینہ اب اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا جس سے اس کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے گیلے اور صابن والے ہاتھوں سے ہی اپنی آنکھیں صاف کی جس کی وجہ سے جلن مزید بڑھ گئی۔ وہ کپڑے دھوتے دھوتے بہت بری طرح تھک چکی تھی اور اس کے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا، خاص طور پر اس کے بازو اور کندھے اتنے دکھ رہے تھے کہ اسے اپنا ہاتھ اٹھانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کام روک دیا تو وہ شام تک ان کپڑوں کو نہیں دھو پائے گی اور اگر کپڑے نہ دھلے تو اسے مزدوری کے پیسے نہیں ملیں گے اور وہ رات کو بھوکی سوئے گی۔ اس لیے اس نے اپنی ساری تھکن اور درد کو بھلا کر دوبارہ اپنے کام پر دھیان دیا۔ اس نے ایک بہت ہی لمبی اور چوڑی چادر کو پانی سے نکالا اور اسے زمین پر بچھا کر اس پر صابن ملنے لگی۔ چادر پر مٹی کے گہرے نشان تھے جنہیں صاف کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے چادر کو پتھر پر رکھا اور اس پر زور زور سے ڈنڈا مارنے لگی۔ پانی کے چھینٹے مسلسل اڑ رہے تھے اور اس کے ارد گرد کی زمین پوری طرح گیلی ہو چکی تھی۔ کیچڑ اور پانی کی وجہ سے اس کے اپنے کپڑے بھی بہت خراب ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اسے اپنی حالت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بس ایک مشین کی طرح اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل حرکت میں تھے اور وہ ایک کے بعد ایک کپڑا دھو رہی تھی۔ مسلسل پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کی انگلیوں کی جلد گلنے لگی تھی اور اس میں سے عجیب سی سفید رنگت جھلکنے لگی تھی۔ صابن کی تیز کیمیکل نے اس کی جلد کا سارا قدرتی تیل ختم کر دیا تھا اور وہ بالکل خشک اور بے جان ہو چکی تھی۔ اس نے چادر کو دھو کر ٹوکری میں رکھا اور ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو مسلسل کام کرنے، پانی کی ٹھنڈک، صابن کی سختی اور کپڑوں کی رگڑ برداشت کرتے کرتے اپنی اصلی حالت کھو چکے تھے۔ وہ بالکل بے رونق اور سخت ہو گئے تھے۔ ان کی ساری نرمی اور ملائمت ختم ہو چکی تھی اور ان پر محنت مشقت کی گہری چھاپ لگ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کھردرے اور تھکے ہوئے ہیں۔ بوڑھی عورت نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دکھتے ہوئے ہاتھوں کو ایک بار پھر پانی والے برتن میں ڈال دیا۔ پانی اب کافی گندا ہو چکا تھا اور اس پر تیرتی ہوئی جھاگ بھی ختم ہونے لگی تھی۔ دھوپ کی تیزی کی وجہ سے برتن کا پانی اب خاصا گرم ہو گیا تھا جس سے اس کے تھکے ہوئے ہاتھوں کو تھوڑا سا سکون ملا۔ اس نے کپڑوں کے
बड़े ढेर में से एक और कपड़ा खींच कर निकाला। ये एक गहरे रंग की कमीज थी जिसका कपड़ा बाकी कपड़ों से बहुत मुख्तलिफ और नरम था। ये रेशम जैसा मुलायम कपड़ा था जो पानी में भीगने के बाद मजीद फिसलने लगा। रहीमा के खुरदरे और जख्मों भरे हाथों में वो नरम कपड़ा एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहा था। उसने कमीज को पानी में अच्छी तरह डुबोया और उस पर साबुन मलने लगी। कमीज पर कोई खास दाग नहीं था, लेकिन पुरानी होने की वजह से उसकी चमक मानद पड़ चुकी थी। रहीमा ने उसे अपनी लकड़ी के डंडे से नहीं पीटा, क्योंकि वो जानती थी कि ये नरम कपड़ा डंडे की मार से बिल्कुल फट जाएगा और फिर अमीर बेगम के मुलाजिम उस पर गुस्सा करेंगे। उसने कमीज को अपने दोनों हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मलना शुरू किया और उसे पानी में बार बार ऊपर नीचे किया ताकि सारी मट्टी और पुराने पन की बू निकल जाए। पानी का रंग थोड़ा और काला हो गया, जिसका मतलब था कि कपड़े में छुपी हुई मट्टी बाहर आ रही है। जब उसे लगा कि कमीज साफ हो गई है तो उसने उसे पानी से बाहर निकाला और निचोड़ने के लिए अपने दोनों हाथों में जमा किया। कमीज का कपड़ा बहुत नरम था, इसलिए उसमें से पानी बहुत जल्द और आसानी से निकल रहा था। वो कमीज के निचले हिस्से से पानी निचोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रही थी। उसके ज़हन में उस वक्त सिर्फ रोटी और दोपहर के आराम का ख्याल था। जब उसके हाथ कमीज के गले वाले हिस्से के बिल्कुल करीब पहुंचे तो उसकी उंगलियों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने कमीज को निचोड़ना फौरन रोक दिया और अपने अंगूठे और उंगलियों से उस जगह को दबाने लगी। गले के बिल्कुल नीचे अंदर की तरफ कपड़े की एक और तह बहुत सफाई से सिली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां एक छोटी सी खुफिया जगह बनाई हो। रहीमा ने अपने गीले और साबुन वाले हाथों से उस जगह को मजीद टटोलना। उस डबल कपड़े के अंदर कुछ छुपा हुआ था जो कपड़े की तरह नरम नहीं था, बल्कि कुछ सख्त और चकोर सा था। रहीमा का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें कुछ पल के लिए रुक गई। वो हैरत ज़दा रह गई और उसने जल्दी से अपने साबुन वाले हाथ बर्तन के पानी में धोए और अपने गीले कपड़ों से रगड़ कर साफ किए ताकि वो उस चीज को सही तरह से महसूस कर सके। उसने दोबारा अपने सूखे हाथों से कमीज के उस हिस्से को पकड़ा। वो सख्त चीज अब भी वही थी और वो कोई आम बटन या धागे का मोटा गुच्छा बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो एकदम चूक गई और उसकी थकन अचानक जैसे गायब हो गई। उसने कमीज को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। उसकी कमजोर और धुंधली आंखें उस छुपी हुई जगह को बहुत गौर से देखने लगी। वहां कपड़े की दो तहों को इतनी सफाई और बारीकी से सिया गया था कि बज़ाहिर देखने पर किसी को जरा भी शक ना हो कि वहां कुछ छुपाया गया है। रहीमा एक बहुत गरीब औरत थी जिसने अपनी सारी जिंदगी एक एक पैसे के लिए लोगों की बातें सुनी थी और सख्त मेहनत की थी। उसकी गुर्बत और बेबसी ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और किसक पैदा कर दी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई कीमती चीज इतने करीब से नहीं देखी थी और ना ही उसके पास कभी इतने पैसे आए थे कि वो कुछ छुपा कर रखे। अमीर लोगों के राज गरीबों की समझ से हमेशा बाहर होते हैं। वो कमीज को मुसलसल दबा रही थी और सोचने लगे कि इतनी अमीर और बड़ी बेगम के इस इतने पुराने कपड़े के अंदर आखिर ऐसी कौन सी कीमती चीज छुपी हो सकती है। उस छोटी सी छुपी हुई जगह ने और उसके अंदर मौजूद उस नामालूम सख्त चीज ने रहीमा के अंदर एक बहुत बड़ा
तजस्सुस पैदा कर दिया। रहीमा के कांपते हुए हाथों ने कमीज की उस खुफिया तह को जोर से खींचा और पुराना धागा टूटने की आवाज आई। कपड़ा फटते ही अंदर से एक चमकदार पत्थर और एक तय किया हुआ पुराना कागज जमीन पर गिर पड़ा। वो चमकदार पत्थर एक बहुत बड़ा हीरा था जो सूरज की रोशनी में आंखों को खैरा कर रहा था। लेकिन रहीमा की नजर उस हीरे पर नहीं बल्कि उस पुराने कागज पर जम गई थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने जल्दी से अपने गीले हाथ कपड़ों से पूंजे और उस कागज को खोला। वो कागज एक खत था जो अमीर बेगम ने अपने हाथ से लिखा था। खत की पहली लाइन पढ़ते ही रहीमा के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अमीर बेगम ने उस खत में साफ साफ एतराफ किया था कि रहीमा का शोहर जमाल चोर नहीं था, वो बिल्कुल बेगुनाह था और अमीर बेगम ने खुद अपने शोहर को जहर देकर मारा था और उसके हीरे और दौलत पर कब्जा करने के लिए सारा इल्जाम गरीब चौकीदार जमाल पर लगा दिया था। खत में अमीर बेगम का सारा कच्चा चिट्ठा और उसका भयानक जुर्म पूरी तरह खुलकर सामने आ गया था। रहीमा की आंखों के सामने 30 साल पुराना वो खौफनाक दिन घूम गया जब सिपाही जमाल को हथकड़ियां पहना कर ले गए थे और वो चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहा था। खत में अमीर बेगम ने लिखा था कि उसके दिल में दौलत का बहुत ज्यादा लालच पैदा हो गया था और वो अपने शोहर की सारी जायदाद अकेले हड़प करना चाहती थी। इसलिए उसने रात के अंधेरे में अपने शोहर के पीने वाले दूध में जहर मिला दिया और जब वो तड़प तड़प कर मर गया तो उसने घर की लोहे की अलमारी तोड़कर ये कीमती हीरा और सारे पैसे निकाल लिए। और जब थाने वाले आए तो उसने झूठी कहानी बनाई कि रात को चौकीदार जमाल घर के अंदर घुस आया था और उसने मालिक को मार कर चोरी की है। अमीर बेगम ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए कुछ पैसे और जेवर जमाल के छोटे से कमरे में छुपा दिए थे ताकि सबको यकीन आ जाए। और कानून के रखवालों ने उन झूठे सबूतों की बुनियाद पर जमाल को पकड़ लिया और उसे कैद खाने में डाल दिया, जहां वो मार खा खा कर और अपनी बेइज्जती के गम में मर गया। खत पढ़ते हुए रहीमा के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था। वो रो रो कर हलकान हो रही थी और उसका दिल फटा जा रहा था। 30 साल तक उसने एक चोर की बेवा होने का ताना सहा था। मोहल्ले वालों ने उस पर थूका था, उसे गालियां दी थी और उसे हकारत की नजर से देखा था। उसने सारी जिंदगी लोगों के गंदे कपड़े धोकर अपने पेट की आग बुझाई थी और उसकी जवानी और बुढ़ापा उस कच्ची झोपड़ी की मट्टी और कीचड़ में रुल गया था। और ये सब कुछ उस जालिम अमीर बेगम की वजह से हुआ था जिसने अपने लालच के लिए एक गरीब और हंसते बसते घराने को तबाह कर दिया था। खत में आगे लिखा था कि अमीर बेगम ने वो हीरा डर के मारे इस पुरानी कमीज की तह में छुपा दिया था और फिर इसे निकालने की कभी हिम्मत नहीं हुई। अमीर बेगम ने लिखा था कि उसने जमाल की मौत के बाद सारी जायदाद तो हासिल कर ली थी और वो मोहल्ले की सबसे अमीर औरत बन गई थी, लेकिन उसका ज़मीर उसे कभी सुकून से सोने नहीं देता था। वो जब भी आंखें बंद करती तो उसे जमाल का रोता हुआ चेहरा नजर आता है और अब कुदरत ने उसे उसके जुल्म की सजा सुना दी थी। अमीर बेगम ने खत में बताया था कि उसे एक बहुत खतरनाक और लाइलाज बीमारी लग चुकी है और उसका सारा जिस्म अंदर से गल सड़ रहा है। इलाज करने वालों ने जवाब दे दिया है और उसकी सारी दौलत उसके दर्द को कम नहीं कर पा रही। वो हर रोज तड़पती है और मौत मांगती है, लेकिन मौत उसे नहीं आ रही। अमीर बेगम ने लिखा था कि वो जानती है कि उसका गुनाह ऐसा है
جس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ مرنے سے پہلے سچ بتانا چاہتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ قمیض پرانے کپڑوں میں ملا کر رحیمہ کو بھجوائی تھی تاکہ اسے سچائی کا پتہ چل جائے اور وہ ہیرا بھی اسے مل جائے جو اصل میں خون سے رنگا ہوا تھا۔ خط کے آخر میں امیر بیگم نے رحیمہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی اور لکھا تھا کہ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر رو رہی ہے، خدا کے واسطے اسے معاف کر دے تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل سکے۔ رحیمہ کا سانس پھول رہا تھا اور اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا کر زمین پر گر پڑی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے اپنا شوہر یاد آ رہا تھا جو بہت ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ اس کا شوہر ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ وہ حق کی کمائی کھائے گا اور کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لے گا، اور اسی ایماندار انسان کو ایک جھوٹے الزام میں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ رحیمہ کے چاروں طرف اب بھی وہ میلے کپڑے پھیلے ہوئے تھے اور زمین پر گندا پانی اور کیچڑ موجود تھا۔ دھوپ اور زیادہ تیز ہو چکی تھی، لیکن رحیمہ کو اب نہ دھوپ کی گرمی محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کا درد۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ اس کا شوہر بے گناہ تھا، اس کا جمال کوئی چور یا قاتل نہیں تھا، وہ سچا تھا۔ مٹی میں گرا ہوا وہ چمکدار ہیرا دھوپ پڑنے سے اور بھی زیادہ چمک رہا تھا، جیسے وہ امیر بیگم کے گناہوں کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ رحیمہ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس ہیرے پر پڑ رہے تھے اور رحیمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ کیا وہ اس خط کو لے کر تھانے والوں کے پاس جائے اور امیر بیگم کو سزا دلوائے، یا اس کے مرنے کا انتظار کرے؟ اس کے اندر غصہ، دکھ، درد اور نفرت کا ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے اس ظالم عورت کے اتنے سالوں تک کپڑے دھوئے تھے جس نے اس کے شوہر کو مارا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دل متلانے لگا اور اس نے پاس پڑے ہوئے پانی کے برتن کو زور سے لات ماری، جس سے سارا گندا پانی زمین پر بہہ نکلا اور وہ خط اور ہیرا مٹھی میں دبا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے خدا سے پوچھ رہی ہو کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہونے دیا گیا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور اس کی چیخیں جھوپڑی کی کچی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ رحیمہ نے اپنے چہرے پر بہنے والے آنسوؤں کو اپنی پرانی اور پھٹی ہوئی چادر کے پلو سے صاف کیا اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ اس نے وہ چمکدار ہیرا اور امیر بیگم کا لکھا ہوا پرانا خط اپنی مٹھی میں بہت زور سے دبا لیا اور اپنی کچی جھوپڑی کے صحن سے باہر گلی میں نکل آئی۔ دوپہر کا سورج اب پوری طرح آگ برسا رہا تھا اور مٹی کی کچی زمین اس کے ننگے پاؤں کو جلا رہی تھی، لیکن رحیمہ کو اس وقت کسی گرمی یا تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے کمزور اور بوڑھے جسم میں اچانک ایک عجیب سی طاقت اور ہمت آ گئی تھی جو اس نے پچھلے 30 سالوں میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سیدھا امیر بیگم کے اس اونچے اور شاندار محل کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ محلے کی سب سے مالدار اور مغرور عورت رہتی تھی۔ راستے میں محلے کے سب لوگ عید کی خوشیوں میں مگن تھے، بچے ہنس کھیل رہے تھے اور گھروں سے طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی، لیکن رحیمہ کی آنکھوں کے سامنے صرف اپنے بے گناہ شوہر جمال کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک ظالم عورت کے لالچ نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کر دیا اور اسے ساری عمر لوگوں کے میلے کپڑے دھونے پر مجبور کر دیا۔ وہ چلتی گئی اور اس کے قدموں میں کوئی تھکاوٹ نہیں تھی۔ آخر کار وہ اس اونچی اور مضبوط دیواروں والے محل کے بڑے لوہے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ محل کے پہرے داروں نے
اس غریب بوڑھی دھوبن کو اندر جانے سے روکنا چاہا اور اسے برے بھلے الفاظ کہے، لیکن اس وقت اندر سے امیر بیگم کا ایک پرانا اور خاص ملازم بھاگتا ہوا دروازے پر آیا اور اس نے پہرے داروں کو سختی سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، کیونکہ امیر بیگم نے پہلے ہی اپنے سب نوکروں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر وہ بوڑھی دھوبن آئے تو اسے کسی صورت نہ روکا جائے اور اسے عزت کے ساتھ سیدھا بیگم کے کمرے میں لایا جائے۔ رحیمہ جب اس شاندار محل کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف قیمتی سامان سجا ہوا ہے اور زمین پر بہت خوبصورت اور نرم قالین بچھے ہوئے، لیکن ان سب چیزوں کی چمک اور خوبصورتی رحیمہ کی نظر میں مٹی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ وہ ملازم کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ایک بہت بڑے اور تاریک کمرے میں پہنچی جہاں سے دوائیوں کی تیز بو آ رہی تھی۔ اس کمرے کے بیچ میں ایک بہت بڑا اور نرم بستر بچھا ہوا تھا جس پر امیر بیگم پڑی تھی۔ بیگم کی حالت دیکھ کر رحیمہ کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ وہ مغرور اور تکبر کرنے والی ظالم عورت جو کبھی غریبوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، آج موت کے بستر پر انتہائی بے بس اور لاچار پڑی تھی۔ بیماری نے اس کا سارا حسن اور غرور چھین لیا تھا۔ اس کا چہرہ کالا اور بھیانک ہو چکا تھا اور اس کے جسم میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ کمرے میں بیگم کے علاوہ دو اور پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے جو قانون کے رکھوالے اور کاغذات تیار کرنے والے تھے۔ امیر بیگم نے جب رحیمہ کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھا تو اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر رحیمہ کی طرف کیے۔ بیگم کی آواز بالکل بیٹھ چکی تھی اور وہ بہت مشکل سے بول رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے رحیمہ سے کہا کہ اس نے اپنی ساری زندگی ایک بہت بڑے گناہ اور بوجھ کے ساتھ گزاری ہے اور اب موت اس کے سامنے کھڑی ہے لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی۔ بیگم نے کہا کہ اس نے دولت کے لالچ میں آندھی ہو کر اپنے ہی شوہر کو زہر دیا اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایک بے گناہ غریب چوکیدار کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے رحیمہ کی ساری زندگی ذلت اور غریبی میں گزری۔ بیگم نے قانون کے ان دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے سارے گناہوں کا سچا اقرار کر لیا اور اپنا مکمل بیان کاغذوں پر لکھوا دیا تاکہ جمال پر لگا ہوا چوری اور قتل کا جھوٹا داغ ہمیشہ کے لیے دھل جائے۔ بیگم نے رحیمہ کو بتایا کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنی ساری دولت، اپنا یہ بڑا محل، اپنی تمام زمینیں اور جمع کیا ہوا سارا پیسہ قانونی طور پر رحیمہ کے نام کر دیا ہے۔ بیگم نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ یہ دولت اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور یہ اس ظلم کا بدلہ تو بالکل نہیں ہو سکتی جو اس نے رحیمہ اور جمال کے ساتھ کیا تھا، لیکن شاید اس طرح اس کی تڑپتی ہوئی روح کو کچھ سکون مل جائے اور مرنے کے بعد اسے کوئی معافی مل سکے۔ قانون والے آدمیوں نے وہ تمام کاغذات آگے بڑھ کر رحیمہ کے سامنے رکھے جن پر بیگم نے اپنے دستخط کر دیے تھے، اور ان کاغذوں کے مطابق اب وہ غریب دھوبن اس پورے شاندار محل اور ساری بے تحاشا جائیداد کی اکیلی مالکن بن چکی تھی۔ رحیمہ خاموشی سے بیگم کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں اس ظالم عورت کے لیے کوئی ہمدردی یا ترس نہیں تھا، لیکن اس نے وہ قانون والے کاغذات اپنے کھردرے ہاتھوں میں لے لیے کیونکہ ان کاغذوں میں دولت سے زیادہ اس کے شوہر کی بے گناہی کا سچا ثبوت موجود تھا۔ رحیمہ نے بیگم سے کہا کہ وہ اسے اپنی طرف سے معاف کرتی ہے کیونکہ وہ سارا معاملہ اپنے خدا پر چھوڑتی ہے جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے اور جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بیگم نے رحیمہ کے منہ سے معافی کے الفاظ سنتے ہی
ایک بہت لمبی اور گہری سانس لی، اس کا سر تکیے پر ڈھلک گیا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اس ظالم عورت کا انجام ہو چکا تھا۔ رحیمہ اب اس محل کی مالکن بن چکی تھی۔ اس کی ساری غربت اور دکھوں کے دن ختم ہو چکے تھے اور اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ آ گیا تھا کہ وہ اب محلے کی سب سے امیر عورت تھی۔ لیکن رحیمہ کے دل میں اس دولت کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی اور سکون کے تھے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی جیت یہ تھی کہ آج 30 سال کی لمبی اور تکلیف دہ مدت کے بعد اس کے سچے اور ایماندار شوہر جمال کو اس کا کھویا ہوا مقام اور انصاف مل گیا تھا، اور پوری دنیا کے سامنے اس کی بے گناہی بالکل سچ ثابت ہو گئی تھی۔ رحیمہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور محل کی کھلی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا ایک نہ ایک دن ضرور ملتی ہے۔ اسی طرح اس کی طویل آزمائش کا ایک پرسکون انجام ہو گیا۔